السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پاکستان میں اتنی گہما گہمی ہے اور اتنی سیاست ہو رہی ہے، اور ہر 2 گھنٹے بعد کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے، ہر 3 گھنٹے بعد کسی ایک کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، پھر اس کا ریبٹل آ جاتا ہے، پھر ایک کا بیان آتا ہے، پھر اس کے خلاف دوسرے کا آتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ٹریپ ہو گئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ایک جنگ ہو رہی ہے، وہ اس میں پورا پوٹینشل ہے کہ وہ ایک ریجنل علاقائی جنگ کے اندر کنورٹ نہ ہو جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ جو جاری جنگ ہے، یہ طوالت پکڑتی جا رہی ہے، اور اس میں دونوں سائیڈیں جو ہیں ان کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزار رشین فوجی مار دیے، کتنے 100 ٹینک ان کے تباہ کر دیے، کتنے جہاز گرا دیے. اور رشیا کا کلیم ہے کہ انہوں نے کئی علاقے جو ہیں ان کو اوپر قبضہ کر لیا اور باقیوں کے اوپر آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیو کو بہت ہیویلی فورٹیفائی کیا ہوا ہے جو کیپٹل ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یوکرین. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو پوٹینشل ایک جنگ ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ ایک رکنی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رشیا جو ہے یوکرین کے اندر ایونچولی تو اس نے گرا دینی ہے حکومت ان کی، اور اس کے بعد اس نے اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہے جو نیٹو کا حصہ نہ بننا چاہے، اور اس کے بعد اس نے وہاں سے واپس چلے جانا ہے. لیکن جو سینکشنز ان کے اوپر لگ رہی ہیں وہ 2-3 سال میں واپس نہیں جانی. وہ کم از کم اس کو اگر پورا بھی ریورس کریں گے تو اس کو 5-1 سال لگیں گے. تو کیا رشینز اتنی دیر رہ سکتے ہیں ان سینکشنز کے ساتھ؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا رشینز کے حامی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ خود ایک کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے رشیا کے ساتھ کہ امریکہ نے جو بینڈ آئٹمز کی لسٹ دی ہے کہ رشیا سے آپ جن چیزوں میں ٹریڈ نہیں کر سکتے، تو رشیا کا سب سے بڑا ایلائی جو ہے چائنا، اس نے سپیئر پارٹس کے لیے، مشینری اور ایکوپمنٹ کے سپیئر پارٹس کے لیے جو رشینز دے رہے تھے ان کو روکنا شروع کر دیا ہے، جن کے اوپر پابندی لگی ہے عالمی طور پہ. تو چائنا بھی اتنا پریشر نہیں سسٹین کر سکا کہ وہ کھل کر رشیا کی حمایت کرے. جو کچھ کر رہا ہے وہ انڈر ہینڈ کر رہا ہے، ڈھکے چھپ کے اس میں کر رہا ہے. لیکن اب خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تاجکستان کو اب آفر کریں، ایک اور ملک کو، کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے. تو تاجکستان بھی اس کے ایک نیبرنگ سٹیٹ ہے. تو اگر تاجکستان میں ایسا ہوا تو رشیا یوکرین کے بعد ضروری اس میں کوئی اب راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ تاجکستان جائے گا اور وہاں پہ وہ پھر حملہ کرے گا. تو یہ جنگ کہیں سے کرٹیل نہیں ہو رہی، یہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ایک اس کا معاشی فال آؤٹ ہے کہ یورپ کتنی دیر رشیا کی جو انرجی ہے، چاہے وہ فیول ہے، گیس ہے، ان ساری چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے. آلریڈی یورپین یونین جو ہے اس کو اس کی بائٹ آنا شروع ہو گئی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ایل پی جی پہ چلے جائیں گے، یہ تو ایک دم سے چلے جائیں گے. لیکن یہ ایل پی جی کی اگر آج وہ شروع کرتے ہیں کام کرنا تو ان کو کم از کم 3 سال لگیں گے اپنے ٹرمنلز وغیرہ بنانے کے لیے، پھر اس پر ڈسٹریبیوشن بنانے کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی قطر سے وہاں پہ سپلائی ہو جائے گی. سپلائی کیسے ہوگی؟ اس کی سپلائی چین کیا ہوگی؟ تو بہت آپ کو باٹم لائن یہ ہے کہ اس کا کوئی آسان سلوشن نہیں ہے، اور امریکہ ان کو زیادہ پمپ کر رہا ہے. لیکن اسی وجہ سے ابھی تک یوکرین کو نو فلائی زون نہیں کر رہا امریکہ، کیونکہ اگر نو فلائی زون کر دیا تو وہ پھر بہت زیادہ چھوٹ دے دیتا رشیا کو کچھ بھی کرنے کے لیے. تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے ایسے. لیکن اب یہ خانہ جنگی ہوگی وہاں پہ، کیونکہ رپورٹڈلی 16,000 لوگ جو ہیں مختلف ممالک سے یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بیچ میں حصہ لینے کے لیے وہاں جانا شروع ہو گئے ہیں، پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی یوکرین کی مدد کے لیے، کوئی رشیا کی مدد کے لیے. یہ جو کرائے کے مرسنریز ہوتے ہیں جو ہر وقت تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، وہ لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان ابھی تک جو ہے وہ شش و پنج میں ہے، ہم نیوٹرل ہیں اس میں. اب ایک طرف تو وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، دوسری طرف نیوٹرل کو انہوں نے جانور بھی کہہ دیا. تو اب مجھے نہیں پتہ اس میں ہمارا کیا سٹانس ہے اور کیا ہوگا. لیکن پاکستان اور رشیا کا جو ٹریڈ ہے وہ ابھی تک تو بڑھا نہیں ہے. یورپین یونین کے جو کافی لوگ ہیں، 16 ممالک ہیں، انہوں نے پاکستانی حکومت کو جو ہیں وہ خط لکھنے شروع کر دیے ہیں اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے. برطانیہ نے کافی سیویئر اس کے اوپر ریاکشن دیا. معید یوسف کا جو ویزا تھا وہ ریووک ہو گیا. میں سمجھا تھا پہلے ان کو انکار ہوا
کہ ان کو ویزا نہیں ملا، لیکن کل مجھے پتہ چلا کہ وہ ریووک ہوا ہے. وہ کافی سیریس بات ہے، اور وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے ہم سے بڑا کلیئر ایک سٹانس مانگ رہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، حکومت میں تو ہمارے اس وقت کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ سارے جو ہیں وہ جلسہ اور جلوس اور ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس، یہ ہم گیمیں کھیل رہے ہیں. لیکن جو آگے معاشی طور پہ ہمارے مسائل ہو رہے ہیں اس کا ابھی تک سلوشن کوئی نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ملاقات ہوئی پی ایم ایل این والوں سے، پیپلز پارٹی والوں سے، جے یو آئی والوں سے. آج میری ملاقات ہے انشاءاللہ شام کو کچھ لوگوں سے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا عمران خان کو ہٹ گیا تو اس کے بعد ہماری پالیسی کیا ہوگی، ہم کیسے اکنامک پراسپیرٹی کے راستے پہ آئیں گے. تو ابھی تک جو ہے وہ مجھے ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں ملا. تو بڑے کی ایلیمنٹس ہیں، پاکستان کی اکنامک پالیسی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ہے، پاکستان کی جو ہے ڈیفرنٹ پالیسیز جو کرٹیکل جنکچر پہ ہیں، ان کے اوپر ہمارا کیا لایا عمل ہوگا وہ بھی اب بیٹھ کے طے ہونا ہے. لیکن مین وائل آپ کو ایک اور لائٹر نوٹ آپ کو بتاؤں کہ بابا ونگا نے تو پریڈکشن دی ہوئی تھی. ان کی پریڈکشن یہ تھی کہ 2022 میں یہ ایسٹرن یورپ سے جنگ ہونی ہے شروع، اور یہ آہستہ آہستہ ورلڈ وار کے اندر ہو جائے گی. اور انہوں نے جس نام سے کہا تھا کہ جو شخص یہ جنگ شروع کرے گا اس کا نام ولادمیر ہوگا. اب ولادمیر جو ہے ایک ٹپیکل نام ہے یا ٹائٹل ہے رشین لینگویج میں، تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ سارا کچھ جو اس وقت ہو رہا ہے. بقول ان کے اس سے یورپ جو ہے اس نے بنجر ہو جانا ہے. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں لڑائی اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو واقعی جو یورپین ممالک ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ابھی تک تو صرف 2 بینکس کو کھلا رکھا ہوا ہے رشیا کے، کہ جن سے پیمنٹس جو ہیں وہ گیس کے لیے یورپ جو ہے ان کو ان 2 بینکوں کے تھرو کر رہا ہے. باقی ہر قسم کا ٹریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جن لوگوں کا متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی دوستی ہے ولادیمیر پیوٹن سے مختلف ممالک میں، خاص طور برطانیہ میں، ان کی نیشنلٹیز ریووک کی جا رہی ہیں اور ان کے ایسٹس کو کنفسکیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے چیلسی کلب، فٹ بال کلب، اتنا بڑا کلب ہے، تو وہ بھی ایک رشین کا تھا. اس کے اوپر الزام تھا کہ وہ پیوٹن کا سپورٹر ہے، تو وہ اس سے لے لیا گیا. اب وہ اس کو بک رہا ہے. اب اس میں اور بیڈرز بھی آ گئے ہیں، پراپرٹیز ہیں، نائٹ کلبز ہیں، بارز ہیں یو کے وغیرہ میں، اور وہ ہر ایک کے اوپر ٹریک ریکارڈ چیک کر رہے ہیں کہ پیوٹن کو یا پیوٹن کی گورنمنٹ کو کون کون سپورٹ کرتا رہا ہے، تو اس سے ہم نے وہ چیزیں لینی ہیں. اب یہ ہو رہا ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ جو کوشش کر رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو رشیا کی ویٹو پاور جو ہے اس کو ختم کرنے کا، کیونکہ اصولاً وہ ویٹو جو تھی وہ سوویت یونین کو ملی ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے. اور سوویت یونین سے جب رشیا ٹوٹ کر رشیا رہ گیا تو وہی ویٹو پاور رشیا کے نام پہ چلی گئی. اب دیکھنا یہ کہ چائنا اس ریزولوشن کو جب یہ آتی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اس کو ویٹو کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سوویت یونین یا رشیا کی جگہ پہ انڈیا کو یہ ویٹو پاور جو ہے وہ اس کو مل جائے، کیونکہ انڈیا ان کی کوڈ گروپ کا بھی حصہ ہے. انڈیا اب ان کا مین ایلائی ہے ڈیفنس میں بھی، اکنامکلی بھی، اور چائنا کے اگینسٹ خاص طور پہ ان کا مین ایلائی ہے. تو سچویشن اس وقت بہت زیادہ کمپلیکس ہو رہی ہے، اور دنیا میں پولرائزیشن جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. اور پولرائزیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوکرین میں ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں ہمیں کہ جہاں پہ جو نان گورے تھے، جو انڈینز تھے یا کوئی پاکستانی تھے یا ایرانی تھے، ان کو ایک پرٹیکولر میں نے ویڈیو دیکھی ٹرین میں بٹھانے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نے صرف گوروں کو لے کے جانا ہے. اور جو پولینڈ کی گورنمنٹ ہے وہ تو بڑی ڈٹائی سے کہتی تھی کہ گورے امیگرنٹس کو ہم آنے دیں گے، جو نان گورا امیگرنٹ آئے گا یوکرین سے یا بھاگ کے آئے گا ریفیوجی، اس کو ہم نے نہیں دینا. تو دنیا میں یہ پولرائزیشن جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ یہ بہت جلدی تو ختم ہونے والا نہیں. اس تنازع کے لیے تیار رہیں کہ یہ اور لمبا ہوگا، اور اس کی لپیٹ میں ہماری گرتی ہوئی اکانومی جو ہے مزید اس کو اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. بٹ جو بھی اس میں اپڈیٹس ہوں گی میں آپ تک لے کے آتا رہوں گا. بہت امپورٹنٹ لڑائی ہے اپنی لوکل پالیٹکس میں، اس کو اگنور مت کریے گا، اس کے اوپر نظر رکھیے گا، میں بھی رکھوں گا. آپ اگر اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی.
ایک بات میں ضرور بتا دوں چلتے چلتے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ رشیا تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے پیوٹن کے متعلق یا سوویت یونین یا رشینز کے متعلق، تو بچے تو وہ بھی نہیں ہیں. وار گیمنگ تو وہ بھی کر کے آئے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کئی سال انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے تو ہم کیا کریں. اور یہ پہلی باری نہیں ہوا، تیسری یا چوتھی کنٹری ہے وارسا ممالک کی جن کو نیٹو میں لے جانے کی بات ہو رہی تھی. پہلے 3 پہ رشیا نہیں بولا، اب کے بولا ہے وہ، کیونکہ وہ 2 چیزوں میں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہے تھے، ایک اپنی فوڈ سپلائی میں اور ایک اپنی انرجی ریسورسز میں. رشینز کا یہ خیال ہے کہ وہ سخت جان لوگ ہیں، تکلیفوں میں رہ سکتے ہیں ایز لانگ ایز اگر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ہو اور ان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے تیل اور گیس موجود ہو. تو یہ تو دونوں ان کے پاس بڑی وافر تعداد میں ہیں. یوکرین کے جو حصے انہوں نے قبضہ کیے ہیں وہ ویٹ پروڈیوسنگ حصے ہیں، وہ حصے ہیں جو دنیا کو 40% گندم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک فوڈ امبیلنس بھی ابھی اس سے آنے والا ہے. سچویشن کیا ہوگی؟ اسٹے ٹیون ٹو دس چینل، آپ کو میں بتاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اللہ حافظ.